یہ جو فزیو تھراپی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، عام لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے؟ فزیو تھراپی عام عوام کے لیے بتانا جو چاہوں گا، یہ ورزشوں سے علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ورزشیں کرائی جاتی ہیں مختلف قسم کی ٹیکنیکس کے ساتھ، اور اس سے لوگوں کو فائدہ دیا جاتا ہے. جس طرح کمر درد کا علاج دوائیوں کے بجائے اگر ہم ورزش کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی افادیت زیادہ ہے، مریض کو نقصان نہیں ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں پر دوائی کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن کے بعد بھی فزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح کسی کے کمر کا مہرہ اگر 75% سے زیادہ نکل گیا ہے تو پھر سرجری ہی ہونی ہے. تو سرجری کے بعد پھر پیشنٹ کو کس طرح ہم نے چلانا ہے، اس کو کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس پہ ورزشیں کرانی ہیں. فالج کے بعد فزیو تھراپی کا بہت اہم رول ہے، اور فزیو تھراپی اس وقت پاکستان میں 7 مختلف فیلڈز میں کام کر رہی ہے. اور ہماری اسپیشلٹیز ہیں جس میں نیورو فزیکل تھراپی ہے، اس میں مسکولوسکیلیٹن فزیو تھراپی ہے، اس کے علاوہ وومن ہیلتھ فزیو تھراپی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپورٹس فزیو تھراپی ہے. اس کے علاوہ ہم اب پاکستان کے اندر ایون ان جو اسپیشلٹیز کے علاوہ ہماری PhD فزیکل تھراپی بھی آ گئی ہے. اور ابھی رائٹ نو میں خود ایک یونیورسٹی کا حصہ ہوں. یونیورسٹی کا نام اگر میں لے لوں تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہم کس فیلڈ پہ جا رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان میں واحد ایسا ادارہ ہے جو اس نے PhD تک سارے کورسز اور اسپیشلٹیز کو لے کے چل رہا ہے. اور وہاں پر ہم لوگوں نے ڈفرینٹ یونٹس بنائے ہیں. جس طرح آپ میرے کلینک پر بھی آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نیورو کا کلینک کرتے ہیں جس کا اسپیسیفک نام ہم نے فالج کلینک رکھا ہے. اور اس طرح لوگوں کو لکوہ ہوتا ہے تو فزیو تھراپی اس میں بہت افیکٹو ہے. اور اسپورٹس انجریز جس طرح میں نے کہا اسپورٹس ریہیب، یہ ہر ایک اسپیشلٹیز ہے. DPD کے بعد جس طرح لوگ MBBS کرتے ہیں 5 سال کا، اسی طرح DPD 5 سال کا ایک کورس ہے، اور اس کے لیے بہت کمپیٹنسی اور قابل ہونا ضروری ہے تبھی داخلہ ملتا ہے. اور اس کے بعد اسپیشلٹی ہے، اسپیشلٹی 7 ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد پھر PhD کر سکتے ہیں. یہ مین میری فیلڈ کے بارے میں جو عام عوام کو بتانے کے لیے تھا عام الفاظ میں. فزیو تھراپی یہ ہے اور اس کی اتنی کیٹیگریز ہیں، اور ہم ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. گائناکالوجسٹ کے ساتھ بھی فزیو تھراپسٹ اٹیچ ہے ہماری فیمیل. اس کے علاوہ اسپورٹس بورڈ کے اندر ہمارے کمپیٹنٹ قابل فزیکل تھراپسٹ موجود ہیں، اور آرتھوپیڈکس کی ٹیم کے ساتھ فزیو تھراپسٹ اٹیچ ہیں. جو نیورو سرجنز ہیں ان کے ساتھ بھی فزیو تھراپسٹ کی ٹیم اٹیچ ہے. اور ہم انڈیپینڈنٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. جس طرح اب آپ یہاں موجود تھے اور آپ نے پیشنٹس آتے جاتے دیکھے، اس میں فالج کے پیشنٹ ہمارے پاس ڈائریکٹ اسیس کے ساتھ آتے ہیں. اس کے علاوہ کمر درد، فروزن شولڈر، لوگوں کا کندھا جام ہوتا ہے، ڈائبٹیز کے بعد کندھا جام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھ سن ہونا، پیروں کا سن ہونا، تو اس میں فزیو تھراپی بہت افیکٹو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا یہ فزیو تھراپی کا سکوپ کس طرح سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی علاج ہے اس میں فزیو تھراپی میں؟ آپ کے سوال کے دو پورشن ہیں. پہلے پورشن میں بات کرتے ہیں کویکری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لوگ واقعی میں جو کویکرز ہیں، جو جراح ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی باڈی کی پوزیشن اور الائنمنٹ خراب کر لیتے ہیں. مختلف پٹیاں کرتے ہیں، پٹیاں کرانے کے بعد 6 پٹی کی، 7 پٹیاں کی، اس کے بعد باڈی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل صرف اس طرح دیتا ہوں کہ اگر میں اپنی ہی بازو کی مثال لوں، میری بازو اگر ایک جگہ پر ٹھک گئی ہے، وہ فریکچر ہو گیا ہے، اصولی طور پہ مجھے ایکس رے کرا کے آرتھوپیڈیشین کے پاس مینلی جانا چاہیے. اگر فریکچر نہیں ہے اور صرف آپ کا گوشت پھٹا ہے تو پھر فزیو تھراپسٹ کے پاس آ جائیں آپ، ٹھیک. اور وہ آپ کو فزیکل تھراپی کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرائے گا، کچھ مشینیں لگائے گا، اس سے وہ سوجن ختم ہوگی اور آپ کی بازو ٹھیک رہے گی. کویکرز کے پاس جاتے ہیں جو لوگ، کویکری مطلب جراحوں کے پاس جاتے ہیں، پٹی ہوتی ہے، بازو اگر سیدھا ہے تو وہ اس طرح جڑ جائے گا. جب جڑ جاتا ہے تو باڈی کی پوری الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. جب الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی تو نہ وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس ریلیو آئے گا، نہ وہ آرتھوپیڈی کے پاس آئے گا، اور الٹیمیٹلی پھر جراحوں کی مارکیٹ وہ بڑھتی رہتی ہے. اب اسی کا حصہ ہے لوگ جراحوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. لوگوں کا شاید یہ کنسیپٹ ہے کہ جراح بہت سستے ہیں. ایک چیز کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی سستے ہیں، 1000-1200 روپے کی وہ ایک پٹی کرے گے، لیکن وہ فزیکل تھراپسٹ کے پاس آ کے ایویلیویشن نہیں کراتے. اس کے لیے سر ایک جو ہم لوگ اب چیزیں کر رہے ہیں فزیکل تھراپی، جو ہماری ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں اور آرگنائزیشن ہیں، ہم لوگ ڈفرینٹ کیمپس کر رہے ہیں، فری کیمپس، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے. ڈفرینٹ موقع آتے ہیں اویئرنیس کے، ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اس ادارے میں بھی اور یونیورسٹی کے اندر بھی.
اور اب دوسرے سوال، اسی آپ کے دوسرے سوال کے جو بی پورشن ہے اس میں بچوں کے حوالے سے، جی بالکل ہماری ایک اسپیشلٹی ہے پیڈیاٹرک فزیکل تھیراپی، اور اس میں لاہور میں کچھ ادارے جو اسپیسیفکلی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں پہ صرف اسپیسیفک بچوں کی فزیو تھیراپی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں پہ بھی پیڈیاٹرک فزیکل تھیراپسٹ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ بچوں پہ کافی محنت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بچے کے سیشن میں آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، اور جن بچوں پہ ہم کام کرتے ہیں وہ سی پی بچے بھی ہوتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹل ڈیلے بچے بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ کام ہوتا ہے اور ریزلٹس ملتے ہیں، لیکن اس کے لیے نا لانگ ٹرم آنا پڑتا ہے، جس طرح فالج کے کیسز کے لیے لانگ ٹرم آنا پڑتا ہے، لیکن جو مسکولوسکیلیٹل پرابلمز آتی ہیں جس طرح چک پڑ جانا، کندھا فریز ہو جانا، وہ کچھ دنوں کی تھیراپی سے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، ہر طرف جو ہے مختلف جو ہے تعلیم یافتہ مستند تعلیمی اداروں سے یہ تمام تر معالجین موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے ہر ایک گلی میں، چوک میں، چوراہے میں یہ عطائی ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کوئی کارروائی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، جب سے یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا قیام آیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشنز مختلف جگہ پر، ہر چھوٹے بڑے انسٹیٹیوشنز، ہر بڑے ہاسپٹلز میں، ایون ہومیوپیتھس پہ بھی، اور یہ جو جراؤں کے پاس بھی ایون یہاں پہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، ہمارے علاقے کے پاس بھی، یہاں پر بھی، اور ایون آپ کو پتہ ہے باقی پورے لاہور کے اندر بھی کویکری جو ہے اس کے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، اور چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ہم لوگ کو ایون ایز فزیکل تھراپسٹ اس جگہ پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور اپنے انسٹیٹیوشن ایک طرح سے رن کر رہا ہوں، کیونکہ ساتھ ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ایک چیز مینڈیٹری ہے فرام ہیلتھ کیئر کمیشن کہ آپ نے کانسنٹ فارم سائن کروانا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی کانسنٹ فارم سائن کرانا ہے، اور پیشنٹ نے بھی جب تک ہم سے ٹریٹمنٹ نہیں کرانا، جب تک ہم نے اسے کانسنٹ فارم نہیں لینا، کیونکہ وہ ڈیٹیلڈ ہمارے پاس بھی ہوگی اور ان کے پاس بھی ہوگی۔ تو ہیلتھ کیئر کمیشن چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، اور ایوری 3 منتھس ہر ہاسپٹل کا وزٹ آتا ہے، کبھی سرپرائزلی بھی آ جاتا ہے اور کبھی ویسے بھی، ایون یہ کلینکس لیول پر بھی اس طرح آتے ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن کی کیا کارکردگی ہوگی کہ عطائی کھلے عام جو ہے وہ خون آشام بھیڑیوں کی طرح عام شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں؟ ہیلتھ کیئر کمیشن پکڑتا ہے سر، اور اب ایک چیز جو بیسٹ ہوئی، یہ جب سے ہمارا ایک چیز انڈوز میں کروں گا کہ صحت کارڈ یا یونیورسل جو ہیلتھ کوریج آ گئی ہے، اس سے یہ معاملات رک جائیں گے۔ اوبیسلی ایک بندہ ہے، اسے ایک کوریج دی جا رہی ہے، اور یہ یونیورسل جو ہیلتھ ریکوری ہے، کیونکہ پہلے کے پی کے میں کرائی گئی اور اب ماشاءاللہ سے پورے پنجاب میں، پاکستان میں انشاءاللہ ہوگی، تو اس سے جو کویکری ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گی، ایٹ دا اینڈ ختم ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر خرم سرفراز علی ہاسپٹل سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ سکوپ ہے فزیو تھراپی کے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں ان عطائیوں کے پاس نہ جائیں، سلسلے میں جو ہے عوامی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ خود بھی کام کرتے رہتے ہیں، فری میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا آگاہی نہیں ہے، اور لوگ اس کو لا علاج مرض سمجھ لیتے ہیں، جسم کے کسی حصے کو بالکل جو ہے وہ عضو جو ہے وہ معطل سمجھ لیتے ہیں۔ ان تمام کا علاج ہے فزیو تھراپی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے خاطر خواہ جو ہے کارکردگی دکھائی جا رہی ہے، لیکن اب جو تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے، اس سے بھی جو عطائی ہیں ان کا آہستہ آہستہ خاتمہ مکمل طور پر ممکن